वालेकुम, मेरा नाम कलीम अल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, 13 अक्टूबर सानिया मुरीद के पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन, वो दिन जब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पर पाकिस्तान की 70 साल तारीख का सबसे सख्त तरीन क्रैकडाउन और ऑपरेशन किया। नाजरीन, उस दिन के बाद से अब तक 3 माह गुजर चुके हैं और एक ही सवाल लोगों के ज़हनो गुमान में था। क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान खत्म हो चुकी है? क्या अवाम ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को मुस्तरद कर दिया है? अब इन दो सवालों के मुख्तलिफ दो पहलू थे। एक तो ये, क्या तहरीके लब्बैक खत्म हो चुकी है? वो इस बुनियाद पर सवाल उठाया जाता था कि तहरीके लब्बैक पर हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। तहरीके लब्बैक को हुकूमत ने कल अदम करार दिया। उनकी जितनी भी आला क़यादत है वो तमाम आला क़यादत को गायब कर दिया गया और उनके ऊपर हर तरह की पाबंदी लगाकर उनको फोर्थ शेड्यूल में ऐड करके उनको सोशल मीडिया से ब्लैकआउट कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की कवरेज रोक दी गई और तहरीके लब्बैक की जितनी आला क़यादत थी उन सबको गायब कर दिया गया। तो ये सवाल था कि क्या तहरीके लब्बैक का वजूद खत्म हो चुका है। दूसरा सवाल ये था, क्या तहरीके लब्बैक को मुस्तरद कर दिया गया है अवाम की जानिब से। ये सवाल इसलिए उठाया जाता था कि इतने बड़े सानिया के बाद, इतने हजारों की अफराद तादाद में अफराद के गिरफ्तार होने के बाद और सैकड़ों शहीद होने के बाद तहरीके लब्बैक की वो जो 25 लाख कम्युनिटी थी, जो 25 लाख वोटर थे, वो लोग सड़कों पर क्यों नहीं निकले? वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज या प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं निकले? वो उन सानिया मुरीद के शोहदा के लिए आवाज बनकर क्यों नहीं निकले? तो ये सवाल लोगों के ज़हनों में था। क्या तहरीके लब्बैक को अवाम ने मुस्तरद कर दिया? क्या अब तहरीके लब्बैक का कोई सपोर्टर या वोटर जिस तादाद में पहले थे अब बाकी नहीं रहे, जिसकी वजह से तहरीके लब्बैक जो है वो दोबारा से प्रोटेस्ट करने में नाकाम हो चुकी है? और हुकूमत का जो एक बयानिया था कि ये जो जमात है ये एस्टेब्लिशमेंट की तैयार करदा जमात है, ये जमात जो है ये वक्ती तौर पर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर कायम करने के लिए, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि ये तहरीके लब्बैक जो है ये मुस्लिम लीग नून को दबाने के लिए लॉन्च की गई थी। कभी तहरीके इंसाफ वाले इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये तहरीके इंसाफ को दबाने के लिए लॉन्च की गई। मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर यह सवाल उठता रहा, क्या तहरीके लब्बैक का वजूद ख़त्म हो चुका है और क्या अवाम जो है उन्होंने तहरीके लब्बैक को मुस्तरद कर दिया? लेकिन 3 माह के बाद, तकरीबन 100 दिन के बाद तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने एक ऐसा सरप्राइज दिया, एक ऐसा कमबैक दिया जो शायद जिस तरह पाकिस्तान की 70 साल तारीख में सबसे ज्यादा क्रैकडाउन और सबसे बड़ा ऑपरेशन इनके खिलाफ किया गया था, उसी तरह तहरीके लब्बैक ने उसके रिस्पॉन्स में सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का एज अ पॉलिटिकल पार्टी कमबैक किया। वो इस तरह कमबैक किया कि लाखों अफराद को गिरफ्तार करने के बाद, हजारों अफराद के ऊपर पाबंदियां आयद करने पर, तहरीके लब्बैक को कल अदम करने के बावजूद 21 जनवरी को तहरीके लब्बैक की तमाम आला क़यादत जो मंजर आम से गायब होती है, उसके बावजूद 21 जनवरी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्विटर ट्रेंड चलाया जाता है। कहा यह जाता है कि पिछले तकरीबन 6 माह में ट्विटर पर यह सबसे बड़ा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ट्रेंड रहा है कि साद हुसैन रिजवी डटा हुआ है। इस नाम का ट्रेंड जो है ये चलाया जाता है और हुकूमत समेत जितने भी तहरीके लब्बैक के मुखालिफिन थे वो हैरान हो जाते हैं कि एक ऐसी जमात जिसके ऊपर तमाम सख्तियां, तमाम मुसीबतें और तमाम मजालिम ढाए गए, जिसकी आला क़यादत मंजर आम से गायब है, जिसको लीड करने वाला अब मंजर आम पर मौजूद नहीं, उसके बावजूद इस जमात ने किस तरह ट्विटर पर ट्रेंड चलाया और ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते 25 लाख से ज्यादा अफराद क्रॉस कर गया। 25 लाख से ज्यादा लोगों ने उस ट्विटर ट्रेंड का हिस्सा बने और डटा हुआ है साद रिजवी के नाम का ट्वीट करते रहे। ये निहायत हैरान कुन था तमाम तहरीके लब्बैक के मुखालिफिन के लिए और तमाम जितने भी सोशल मीडिया एनालिसिस हैं करने वाले, उन सब के लिए हैरान कुन था कि एक ऐसी जमात जिसको खत्म तस्वुर किया जा रहा था, एक ऐसी जमात जिसको समझा जा रहा था कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अचानक से वो एक्टिव होती है और ऐसा एक्टिव होती है कि 25 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में ट्विटर पर उनके हक में जो है ट्रेंड चलाते हैं। और पिछले 4 दिनों से 21 जनवरी से लेकर
اب تک مسلسل تحریک لبیک کا ٹرینڈ جو ہے وہ اس ٹائم نمبر 1 جا رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز جو کارنامہ تحریک لبیک نے دیا، اس سے حکومت اور تحریک لبیک کے جتنے بھی مخالفین تھے ان کے ذہنوں میں اور سماعتوں میں یہ بات ٹکرا گئی کہ تحریک لبیک کا وجود ابھی تک ختم نہیں ہوا، تحریک لبیک پاکستان کو ختم نہیں کیا جا سکا، اور تحریک لبیک پاکستان کو شاید ختم بھی نہ کیا جا سکے گا، کیونکہ اتنی زیادہ مظالم اور سختیوں کے بعد جب تمام پولیٹیکل پارٹیز، جب تمام بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز یہ سمجھ رہے تھے کہ تحریک لبیک ختم ہو چکی ہے، تو یہ 25 لاکھ سے زائد افراد کا یہ جو ٹویٹر پر ان کے حق میں ٹرینڈ چلانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو کہ 2024 کے الیکشن میں 25 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے، جب یہ ٹرینڈ 35 لاکھ تک پہنچتا ہے تو ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے، یہ دنیا پر عیاں ہو جاتا ہے کہ پہلے جتنے سپورٹرز تحریک لبیک کے موجود تھے بلکہ اب وہ جو تعداد ہے وہ اس سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ 25 لاکھ افراد نے ووٹ دیے تھے اور 35 لاکھ افراد ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلاتے ہیں۔ اس کا مطلب تحریک لبیک کی مقبولیت میں تقریباً 30 سے 40% اضافہ ہوا ہے ثانیہ مرید کے بعد۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور ان کے بارے میں ایک سوال اٹھایا جاتا تھا کہ سعد حسین رضوی جو کفن پہن کر وہاں پر بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کنٹینر پر کہ ہم مر جائیں گے، فلسطینیوں کے لیے اپنی جان دے دیں گے، اور حکومت کی جانب سے یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور آزاد کشمیر یا مختلف علاقوں میں جا کر روح پوش ہو چکے ہیں، اور تحریک انصاف یا وہ تمام مخالف پارٹیز جو تحریک لبیک کے مخالف تھی انہوں نے بھی یہ نیریٹو بلڈ کیا کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے یہ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کرنے کے والے اسلام پر اپنی جان دیں گے، فلسطینیوں کے لیے اپنی جان دیں گے، وہاں پر ٹک نہ سکے اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ لیکن جب اب تمام ایویڈنس اور تمام ویڈیوز لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئی، تقریباً 3 ماہ کا عرصہ گزرا تو لوگوں نے اس بات کی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ علامہ سعد رضوی آخری ٹائم تک اس کنٹینر پر موجود تھے، انس حسین رضوی آخری وقت تک اس کنٹینر پر موجود تھے، تحریک لبیک کی تمام قیادت اس کنٹینر پر موجود تھی، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے، ایک صحافی اسامہ زاہد ہے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آخری لمحے لوگ علامہ سعد رضوی کے پاؤں پر ہاتھ لگاتے رہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کنٹینر سے اتر جائیں، کنٹینر کو آگ لگا دی گئی ہے، لیکن علامہ سعد رضوی اس بات پر قائم تھے کہ میں اس کنٹینر سے نہیں جاؤں گا، میری آنکھوں کے سامنے میرے کارکنان کا خون بہایا گیا ہے، میں بھی یہیں پر شہید ہو جاؤں گا لیکن یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لیکن لوگوں کے اصرار کرنے پر اور زبردستی علامہ سعد رضوی اور اعلیٰ قیادت کو کنٹینر سے اتارا گیا، اس کے بعد ان کو ایجنسیوں نے تحویل میں لیا، اور 3 ماہ سے جو تحریک لبیک کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے، جو تحریک لبیک کے اوپر زد و کوب جاری ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سعد حسین رضوی جیل میں موجود کسی بھی ڈیل کا حصہ نہیں بن رہے۔ اگر وہ کسی بھی ڈیل کا حصہ بنتے یا وہ کسی بھی ان کی بات پر آمادہ ہو جاتے تو آج تحریک لبیک کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان میں نرمی آتی۔ ان 3 ماہ کے اندر کبھی تو ہمیں دیکھنے کو ملتا کہ تحریک لبیک پاکستان پر کریک ڈاؤن میں کمی آئی ہے، ان کے اوپر جو زد و کوب کیا جا رہا تھا اس میں کمی آئی، لیکن وہاں پر کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ علامہ سعد رضوی اپنے کارکنان کی طرح جو باہر بیٹھ کر 35 لاکھ افراد جو ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلا رہے ہیں انہی کی طرح سعد رضوی بھی جیل کے اندر اپنے نظریے پر، اپنے بیانیے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین مذاکرات کی باتیں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی کہ مفتی منیب الرحمان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے، وہ تمام جو بیانات اور تمام جو خبریں تھیں وہ بھی درست ہیں۔ ایک طرف مفتی منیب الرحمان حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور کافی حد تک یہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر تحریک لبیک پر ابھی تک کریک ڈاؤن میں کمی کیوں نہیں کی گئی؟ یاد رکھیے گا یہ ہر حکومت کا شیوا ہے، ہر حکومت جو بھی پاکستان کی اعلیٰ عوانوں تک پہنچی ہے وہ ایسا ہی کرتی رہی ہے، ایک طرف مذاکرات جاری رہتے ہیں، دوسری طرف اپنے مخالفین کو زد و کوب کرنے کے لیے، اور وہ دوسری طرف ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھی جاری رہتا ہے۔ اسی وجہ سے تحریک لبیک کی جانب کے اوپر ایک طرف تو کریک ڈاؤن چل رہا ہے، ایک طرف ان کے اوپر سختیاں آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف مفتی منیب الرحمان کے ساتھ بیک ڈور ان کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور مذاکرات کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ انس حسین رضوی کو منظر عام پر لایا جا چکا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں علامہ سعد حسین رضوی کو بھی منظر عام پر لایا جائے گا۔ ناظرین یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان جو ہیں انہوں نے پہلے تحریک لبیک کے
خلاف کچھ بیانات دیے تھے، اور اب انہی کے لیے اتنی بھاگ دوڑ اور یہ مذاکرات کیوں کریں؟ یاد رکھیے گا کہ یہ مفتی منیب الرحمان وہ مفتی اعظم پاکستان ہیں جن کو جب یہ علامہ سعد رضوی یا انس رضوی سے ملاقات کرنے جاتے تھے تو ان کو اوپر بٹھایا جاتا تھا اور علامہ سعد رضوی ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ اس مفتی منیب الرحمان کی قدر اور اہمیت، اور آج اس کو سرخرو ہو رہے ہیں، اور وہ تمام علماء کرام جو 25 ہزار کے عوض بک گئے تھے وہ علامہ مفتی منیب الرحمان کی جوتی بھی نہ خرید سکے، اور آج مفتی منیب الرحمان میدان عمل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ وقت کی نوعیت کے مطابق انہوں نے ٹی ایل پی کے خلاف بیانات ضرور دیے ہوں گے، لیکن اب تحریک لبیک کو ان مشکلات سے نکالنے میں اہم کردار مفتی منیب الرحمان ادا کر رہے ہیں، اور وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ کسی بھی پارٹی کے کسی بھی رکن کے چھوڑنے سے، کسی بھی رہنما کے چھوڑ جانے سے، یا کسی بھی حمایت کو نہ ملنے کی وجہ سے یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جس جماعت پر اس قدر مظالم ڈھائے گئے اور پچھلے تقریباً 100 دن سے مظالم کی داستان چلتی آ رہی ہے، اور یہ جو مظالم کی ایک تاریخ ہے یہ مزید کنٹینیو ہے، اور ابھی تک مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر تحریک لبیک پاکستان کا وجود ختم نہیں کر پائے اور وہ اب بھی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلا دیتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جماعت نظریاتی جماعت ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے جو نظریہ اس جماعت کو دیا، جس مقصد کے لیے یہ جماعت معرض وجود میں آئی، وہ اپنا کام بخوبی نبھا رہے ہیں۔ اور ناظرین، گزشتہ روز تحریک لبیک نے اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے اور مستقبل کی پالیسی سے دنیا کو آگاہ کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تحریک لبیک کو ختم کیا جا چکا ہے، لیکن ان کی پریس ریلیز میں انہوں نے واضح کر دیا تحریک لبیک نے کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی اسلام مخالف کوئی بھی قانون بنے گا تو تحریک لبیک حرکت میں آئے گی، اپنا پروٹیسٹ کرے گی، احتجاج کرے گی، اور اس قانون کو ختم کرنے کی مکمل کوشش